حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام ہے فائدے کی باتیں، اور آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے فیک لائف، نقلی زندگی، جعلی زندگی، جھوٹی زندگی، دکھلاوے کی زندگی، حقیقت سے خالی زندگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے جی جانے والی زندگی، فیک لائف، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ کون یہ زندگی جی رہا ہے، کیوں جی رہا ہے، اور یہ زندگی جی کر کے وہ اپنے لیے کیا کیا پرابلمز کریٹ کر رہا ہے بلکہ جنریٹ کر رہا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری آج ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ نگران شورا سے ہم اس عنوان پر بات کریں گے، اس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ فیک لائف ہماری نفسیات پر کس طریقے سے اثر ڈالتی ہے یہ بھی ان سے جانیں گے، اور پھر اگر کوئی اس کا شکار ہو چکا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس سے کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے، اس کے نقصانات سے کس طرح بچا سکتا ہے، یہ حل، یہ سلیوشن بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر بیان کیا جائے گا۔ سب یہ کیا ہے فیک لائف؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ نے خود ہی ابتدا میں اس کا تعارف بیان فرمائی دیا ہے کہ مصنوعی زندگی، بناوٹی زندگی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی، اس کو ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ تو یہ محاورہ ہی ہے، لیکن اس محاورے کو ہم اپنی زندگی کے کئی گوشوں میں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ یار یہ ہے کچھ اور نظر آتا کچھ اور ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ ٹھیک ہے، اب اتنا مشکل تو پھر وہ آسان کیسے ہوگا یہ؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جیتے ہیں، اور اپنی تسلی کے لیے نہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے جیتے ہیں، اپنے سکون کے لیے نہیں لوگوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے جیتے ہیں، اور سوسائٹی میں اپنا ایک فیک امیج بنانے کے لیے جب ہم جیتے ہیں، تو پھر یہ ساری جو تصورات اور یہ سارے خیالات ہیں ہمیں جس زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس انداز زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس انداز زندگی کو ایک طرح سے گویا کہ فیک لائف، ایک جھوٹی زندگی، ایک مصنوعی زندگی کے نام سے اگر آپ یاد کریں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا چپتا ہوا ورڈ ہے فیک لائف۔ اگر کسی کو کہے گیا تو جو زندگی جی رہا ہے اصل تیری یہ زندگی ہے نہیں، تو ہے کچھ اور نظر آتا کچھ اور ہے، تو سننے میں یہ بات ہمیں کافی بھاری لگے گی، اور بعض اوقات ناراض ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تو ذرا کسی کے منہ پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ آپ فیک لائف گزار رہے ہیں، اس لیے پروگرام ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کی کو اس نظر سے دیکھیں جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، کہ اگر اللہ نہ کرے ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک ایسی زندگی اختیار کر چکے ہیں کہ جس میں سکون نہیں، صرف اور صرف دکھاوا بناوٹ ہے، کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے،
خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم یہ پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ایک مصنوعی زندگی سے نکل کر ایک حقیقی زندگی کی طرف آئیں. اور فیک لائف جس نے ہماری زندگی کو ایک پریشان والی زندگی بنا دیا ہے، اس سے نکل کر ہم سکون کی طرف اور راحت کی طرف آئیں. یہ ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. کون کون سی یوں بولیے کہ ڈائمینشنز ہیں، کون کون سے پہلو ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو اس فیک لائف کا شکار ہوتے ہیں؟ آسان مثال اگر میں دوں اس کو اور جنرلی طور پر سمجھنے کے لیے، تو شاید ابھی جو پہلی مثال دوں گا وہ کئیوں کو یہ بات کلک کر جائے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، پسند ہے یا نہیں ہے، ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو چکی ہے. اچھا، جو مبتلا نہیں ہے وہ اس بات کو جانتے ضرور کہ اس میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے، تبھی مبتلا نہیں ہے، اور وہ ہے موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا. مجھے پچھلے دنوں ہم مشورہ کر رہے تھے تو میں نے ایک مثال دی تھی فیک لائف، اور مجھے مثال بھولتی نہیں ہے سلمان بھائی. میں پچھلے دنوں کسی سے ملاقات کے لیے گیا تھا، تو ملاقات ہوتے ہوتے وہ صاحب کہنے لگے میں ایک منٹ آ رہا ہوں. ان کو کسی سے اچانک جانا پڑا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا آفس تھا نا، وہ آفس تھا، تو آفس کا ایک ڈیکورم تھا، ایک انہوں نے کچھ چیز ایسی بنائی جیسے ہمارے ہیں کہ بھائی خوبصورت سے ایک چیز ہے، جیسے یہ شو پیس ہے وغیرہ جو بھی ہے. تو اب یقین مانے نہ مانے وہاں پر اس کا کوئی گیسٹ ہوگا، جیسے میں بھی گیسٹ تھا، اس کا کوئی گیسٹ ہوگا یا جو بھی تھا. میں حیران تھا کہ وہ گیسٹ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ رہا تھا کہ یار اس بیک گراؤنڈ پر میری ایک تصویر لینی ہے مجھے. اگر میں کہوں کہ وہ تصویر بنانے میں کوئی نیم پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تو شاید غلط نہیں ہے. یعنی وہ کسی صورت اپنی تصویر بنانے میں مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ اپنے چہرے کو اتنا مروڑ رہا تھا، اتنا گھما رہا تھا، کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی سنجیدہ ہو رہا تھا، کبھی منہ پچک رہا تھا، کبھی منہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. وہ جو بھی کر رہا تھا وہ عجیب ہی کر رہا تھا. یہ تو میں جب یہ فیک لائف پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی سامنے سے کوئی رائے ملے گی. تو اب یہ جو آپ انداز اختیار کر کے بیٹھے، جس میں کہیں اللہ کی رضا نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی اچھی نیت بظاہر نظر نہیں آتی، اور یہی کرتے 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 بندہ پیچھے آتا ہے، کھائی ہوتی ہے، وہ بندہ گر بھی جاتا ہے. اور بھی کئی ایسے مناظر آپ کو ویڈیوز کے ذریعے. تو اب کیا ہوا کہ لوگ کھا رہے ہیں اس لیے کہ کوئی اچھی سی ویڈیو بن جائے گی، لوگ پہن رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا شارٹ بن جائے گا، کچھ لکھ رہے ہیں کوئی اچھی سی پوسٹ ہو جائے گی، کچھ یہ کر رہے ہیں تو کچھ اچھا سا یہ ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو بالکل کسی اور کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر موبائل پر یہ اپنی چیزیں اپلوڈ کریں گے، اور اپلوڈ کرنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ یار کومنٹس کیا آ رہے ہیں. اب وہ دیکھنا شروع کریں گے، پھر کہے گا نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا اور کرنا چاہیے، تھوڑا اور کرنا چاہیے. تو یہ صرف میں ایک ویڈیو کی مثال دے رہا ہوں، کیمرے کی ایک مثال دے رہا ہوں. زندگی کا یہ انداز صرف کیمرے یا ویڈیو کی حد تک محدود نہ رہا. اگر ہم غور کریں گے تو زندگی کے کئی شعبوں میں ہم نے اپنی انداز ایسا رکھا ہے کہ ہم ہیں کچھ اور دکھا کچھ اور رہے ہیں. تو اس کو یہ سمجھیے کہ کمپیریزن کی عادت یہ بعض اوقات آپ کو ایسا کر دیتی کہ یار یہ یوں ہے تو میں ایسا کیوں نہیں ہوں، یہ ایسا جی رہا تو میں ایسا کیوں نہیں ہوں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. تو آپ کو کمپیریزن کی عادت جو ہے نا آپ کو ریئل لائف سے فیک لائف کی طرف جانے پر مجبور کر دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسے بھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہوتا کچھ ہے نظر کچھ آتا ہے، یہ عموماً رشتہ لینے دینے کے معاملات پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے. بلکہ مجھے یہ بتایا کسی بتانے والے نے کہ رشتہ ایک جگہ ہونا ہے تو اس پہ یہ کہا کہ جتنی آپ کے بچے کی تنخواہ ہے اگر آپ نے یہ بتا دی تو آپ کے بچے کا رشتہ یہاں ہوگا نہیں. اور میرے پاس اس طرح کے جو ہے وہ واقعات بھی ہیں کہ رشتہ لینے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے کسی جو ہے وہ بنگلو ایریا کے اندر ایک جو ہے وہ گھر کرائے پر لیا،
گاڑی جو ہے یہ کرائے پر لی اور کسی جو ہے وہ کھاتے پیتے گھرانے میں جو ہے وہ رشتہ کر لیا، اور 6 ماہ بعد پھر کیا ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور جو حقیقت میں تھا وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ یہ رشتہ لینے اور دینے کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے انداز پر ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے سلمان بھائی، سیدھی بات ہے کہ جو مال دینا ہے سیمپل بھی ویسا ہی دکھانا چاہیے۔ اب سیمپل کو جوڑ دے رہے ہیں، مال کو جوڑ دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی رشتوں کو قائم کرنے تو رشتہ کو ایک دن کا نام تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی کوئی مصنوعی خوبصورتی پیدا کر کے یا خود کو ایک نہ ہوتے ہوئے بھی بہت ہی خوبصورت بنا کر یہ فلٹر لگاتے ہیں اور کچھ بھی ایسا کر یا سامنے سے بھی کوئی ایسا کر اپنے گھر کے اندر تبدیلی کر اپنے ڈرائنگ روم میں تبدیلی کر اپنے رہن سہن میں تبدیلی کر اور وقتی طور پر ساری چیزیں چینج کر اگر میں رشتہ کر بھی لیا، اب یہ رشتہ ہو گیا، فائنلی دونوں رشتوں کے ہو جانے کے بعد خاندان نے تو ایک دن ملنا ہی ہے، تو اب آپ اپنی اس فیک انٹروڈکشن کو کب تک باقی رکھ سکیں گے؟ اچھا، یا تو وہ داماد اگر آپ کا گھر جھانک لے گا تو کہہ دے گا کہ یہ جو بتایا تھا ویسا ہے نہیں، یا لڑکی جو بتائی گئی تھی ویسی معاملہ ہے نہیں۔ لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے ایسا کیا ہوگا؟ تو اس نے بہو بن کر آنا تو اسی گھر کے اندر، وہ اپنے ماں باپ کو بولے گی کہ جو بتایا تھا ویسا تو ہے نہیں، گاڑی تو ان کی تھی ہی نہیں، وہ تو ہم سے رشتہ کرنے کے لیے کرائے کی گاڑی لے کر آتے تھے، یہ گھر بھی ان کا نہیں تھا، یہ رشتوں کے لیے ساری چیزیں کی گئی تھی۔ تو یہ جو کام ہو رہے ہیں یا یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ان معاملات کو اگر آپ غور کریں گے تو اس میں سوائے دھوکے کے کیا ہے؟ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ فریب دے رہے ہیں، اور اسلام میں اس کی کس قدر سختی سے ممانعت ہے، کس قدر سختی سے اس کو روکا جاتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو دھوکہ دینا اپنی جگہ پہ، لیکن خود آپ اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ خود سے تو دیکھیں بھائی، ہم جو ہے نا، ہم یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ تصویر کو نہیں اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ لوگ تصویر خوبصورت بنانے پر لگے ہوئے ہیں، اپنے کردار کو خوبصورت نہیں بناتے۔ اگر آپ اپنے کردار کو خوبصورت بناتے تو کردار خود آپ کی اچھی تصویر بن کر سامنے آ جاتا۔ کیا بات ہے، واہ۔ لوگ تصویریں خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے ظاہری لباس کو خوبصورت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے باطن کو خوبصورت کرے تو ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ جو پہلو ہیں جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے جب اس کو پڑھا ہے، یہ جو اس طرح کی زندگی کو جو تبدیل کرتے ہیں، وہ اپنے رہنے سہنے کا انداز تبدیل کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کا انداز تبدیل کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کا انداز تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنے لیے جیتے تب ہیں جب آپ لوگوں کے لیے جینا بند کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کے لیے جی رہے ہو یا آپ اپنے لیے جینا شروع کیا ہی نہیں ہے، اور رب کے لیے کب جئیں گے جب لوگوں کے لیے ہی جینے کا اتنا تصور آپ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب اپنے طور پر بات کر رہے ہیں، میں خود کو دیکھوں، آپ خود کو دیکھیں۔ تو اب ایسا شخص جو کہ اپنی زندگی میں اس قدر معاملات لاتا ہے جس کو ہم فیک لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک دھوکے کی زندگی ہے، دکھاوے کی زندگی ہے، ایک جھوٹ کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں سب سے بڑا چیز تو آپ پر مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں سلمان بھائی؟ مالی بوجھ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے کپڑے بھی اب آپ کو اسی مطابق لینے ہیں، آپ کو گھڑی اس مطابق لینی ہے، آپ کو گاڑی اس کے مطابق لینی ہے، آپ کو جوتے اس کے مطابق لینے ہیں، آپ کو کہیں کوئی دعوت میں جانا ہے تو اس کے مطابق ہے، تو آپ کو کسی کی دعوت کے اس کے مطابق ہے۔ یعنی اگر میں اس کی جو میں نے اسٹڈی کر رہا تھا سلمان بھائی، بندہ تھک جاتا ہے، مگر یہ ایک ایسی، اس کو میں یوں سمجھیے کہ کسی کو خارش سی ہو گئی، خارش سی ہو جاتی ہے۔ جب خارش شروع ہوتی ہے نا، ہلکا ہلکا سا کرے نا، جیسے کہ تھوڑا سا آپ کو سکون آ رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ اسی کو رگڑتا رہتا ہے، تھوڑا سکون ملتا ہے، اچھا لگ رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے کہ یہی گھستے گھستے جو خارش ہے نا، یہ زخم بن جاتی ہے۔ اچھا، اب سکون نہیں آ رہا، اب آپ کو جب بھی گھس رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر تکلیف کے باوجود آپ کو اس کو گھسنا تو پڑے گا۔
تو شروع کی یہ زندگی بعض اوقات آپ کو واہ واہ تو دلا دیتی ہے، مگر اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو تکلیف شروع ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ہے پھر بھی آپ سادگی سے نکل کر ایک ایسی لگژری لائف کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جیسے آج کل جو حالات ہوئے ہیں تو یہ مہنگا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے دنیا میں ہو آٹی مچی ہوئی، یہ مہنگا ہو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آمدنی کم ہو گئی، سیل کم ہو گئی، بائنگ کم ہو گئی، ٹریولنگ کم ہو گئی، یہ کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، یہ ساری چیزیں جس وقت ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہیں، اب اتنا سب کچھ کم ہو گیا، آمدنی بھی کم ہو گئی، اب جو پیمنٹیں کرنی تھی اس کا کیا کریں گے، اب جو ادھار لے کر جو سارے کام ہوئے اس کا کیا ہم کریں گے، اب جو قسطیں بھرنی تھی اس کا کیا کریں گے. اچھا یہ سب تو ہو گیا، لیکن اب وہ زندگی کو بھی تو اسی طرح بنا کر رکھنا ہے نہ. لوگ کہیں گے اچھا تو تمہاری اصل یہ تھی. اب اس کو باقی رکھنے کے لیے جو آدمی اپنے اوپر جو مزید بوجھ ڈالے گا، مزید قرضہ لے گا، مزید جھوٹ بولے گا. یعنی لوگوں نے اپنی گاڑیاں اس لیے رکھی ہیں مہنگی والی تاکہ وہ لوگوں کو گاڑی دکھا کر بزنس لے سکیں گے. اگر اس میں کوئی آپ کی اپنی ہے، کوئی اس میں دھوکہ کا نہیں ہے، کوئی ایک کلچر کچھ اس طرح کا بنا ہوا جس میں کہیں بھی دھوکہ، فریب اور جھوٹ نہیں ہے، مگر یہاں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو خرابی تو ملے گی کہ لوگ میری کسی چیز کو دیکھ کر مجھے میرے بارے میں وہ گمان کریں جیسا میں نہیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دن سلمان اتاری آپ کو اندھیری گلی میں لے جاتی ہیں، اور وہاں سامنے صرف ایک دیوار کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے آگے جانے کا راستہ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کو بیک ٹو پویلین ہے، یا پھر وہ زندگی کا ایک پہلو ہے کہ جس کا میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. بزنس بھی تو چاہیے نا. اگر یہ نہیں، وہ کہتے ہیں مچھلی شکار کرنے کے لیے چارہ تو جو ہے نا وہ ڈالنا ہی پڑے گا نا. بزنس چاہیے تو اپنے آپ کو پورٹریٹ ڈرا کرنا پڑے گا کہ میرے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ موجود ہے، میں اتنی پروڈکشن جو ہے وہ دے سکتا ہوں، میں اس کوالٹی کا جو ہے وہ آپ کو یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں. اگرچہ یہ اس کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس یہ ریسورسز موجود نہیں ہیں، لیکن اگر یہ چارہ نہیں پھینکے گا، یہ پتا نہیں پھینکے گا، یہ مطلب اس طرح سے کر کے معاملہ نہیں چارہ کرے ہو گا. تو پھینکے نا، کسی اور کا چارہ پھینک کر کیا کرے گا. امام بخاری علیہ رحمہ کے ایک حدیث لینے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی. امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث لینے گئے، اور جب اس حدیث لینے گئے تو وہ جانور کو چارہ دکھا رہا تھا، گورا تھا، اس کو دکھا رہا تھا، جبکہ اس کی جھولی میں چارہ نہیں تھا. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے جو ایک جانور کے ساتھ دیانت نہیں کر سکا، میں اس حدیث کیسے لے سکتا ہوں. آپ اس حدیث نہیں لے واپس چلے گئے. آپ اگر کسی کو کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ میں ہے تو بتائیں نا میں کر سکتا ہوں. ایک حافظ ہے تو کہے گا نا میں حافظ ہوں، یا کچھ بڑی بڑی آیتیں یاد کر کے اور صورتیں یاد کر کے جائے گا میں حافظ ہوں سن لیں مجھ سے، تو وہ پورا قرآن تو سنے گا نہیں. وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سنے گا تو وہ آپ نے تو اس کو اپنا حافظ ہونے کا ظاہر کہ آپ حافظ نہیں ہیں پھر بھی خود کو حافظ. پھر ایک جگہ پر ایسا آتا ہے کہ آدمی اپنی اس کام کی تعریف چاہے جو اس میں نہیں ہے، تو قرآن کریم کی روح سے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور اس پہ تو عذاب کی وعید ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ. میں تو کہتا ہوں سلمان بھائی، ایک دن اگر یہ راز کھل ہی جاتا ہے تو بندہ کھڑا کہاں ہے یار. اچھا بڑا چھکانے لگے گا نا، بڑا چھکانے لگے گا، بڑا کام نہیں ملے گا، جہاں ہے وہیں رہے گا. ابھی ٹھیک ہے جو اسٹرینتھ ہے، جو کام ہے وہی کر رہا ہے، جو اسٹیٹس ہے وہی لوگوں کو دکھا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کام بھی پھر ایسے ہی ملے گا. میں نے ایسے لوگوں کو مارکیٹ میں آبسلیٹ ہوتے دیکھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مارکیٹ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جب 2 یا 4 لوگوں کو بھی مارکیٹ ہے. بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں، مارکیٹ بلکہ رشتے کی بات بھی کریں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح اپنے آپ کو ایک فیک انداز میں متاثر کرنے کے لیے زندگی کا، گھر کا اور سارے انداز کو بدلتا ہے، اور اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کی بات مارکیٹ میں آتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. اگر کوئی اس طرح جھوٹے انداز سے، اپنے بناوٹی انداز سے بزنس لینے جاتا ہے اور اگر بات کھل جاتی ہے تو مارکیٹ میں لوگوں کو بات آ جاتی ہے کہ یار یہ وہ نہیں ہے جیسا یہ بتا رہا ہے. اور جب یہ بات مارکیٹ میں کسی کے بارے میں بھی یہ پرسیپشن، دیکھیں پرسیپشن 2 ہیں، ایک پازیٹیو ہے کہ بھائی آپ ہے تو ہی تاثر قائم ہوا ہے نا، اور ایک نیگیٹو ہے. نیگیٹو پرسیپشن قائم ہوا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، مگر کسی نے آپ کے بارے میں غلط پرسیپشن اسٹیبلش کر دیا تو آپ اپنے ہی کردار سے اس کو دور کر سکتے ہیں. آپ سے کوئی وضاحت کرے گا تو کہہ سکتے ہیں نہیں وہ غلط فہمی ہے، اس نے غلط بیانی کی ہے.
ایسا نہیں ہے. مگر وہ جو بیانی ہوئی ہے وہ غلط نہیں ہوئی ہے, وہ صحیح بیانی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے؟ مسٹیک تو جسٹیفائی نہیں کی جائے گی. تو اس طرح کاروبار لے بھی لیا, اس طرح کسی کو دھوکہ دے کر آپ نے کوئی چیز کر بھی لی, اس طرح دھوکہ دے کر آپ نے اپنا امیج بنا بھی لیا, اس طرح دھوکہ دے کر آپ نے رشتہ قائم کر بھی دیا, یا دھوکہ دے کر آپ نے 4 لوگوں کے اندر اپنی کسی پوزیشن اسٹیبلش کر دیا, تو مطلب کمزور بنیاد پر اتنی عمارت کھڑی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی عمارت نے ڈھہ جانا ہے, اور وہ جو ڈھہ جانے کی جو تکلیف ہوگی نا, وہ تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کی پناہ. یہ سلمان بھائی, یہ زندگی ایسی عجیب و غریب بن جاتی ہے اس طرح کے تصورات میں کہ اپنے آپ کو دکھانا, اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پرکشش بنانا اور اپنی زندگی کو پرکشش ظاہر کرنا, مگر ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ صرف ہم شو کر رہے ہیں تاکہ لوگ, یا اس میں ان کا ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی فائدہ ہو کہ ہم یہ کریں گے تو ملے گا. لیکن میری جو اسٹڈی ہے, جب یہ ان لوگوں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں, اپنے تنہائی کی طرف جاتے ہیں, تو یہ لوگ بڑے بے سکون, بڑے بے چین اور بڑے بے قرار ہوتے ہیں. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی, جیسے یہ عموماً ایسی لائف بعض اوقات میڈیا پر یا اس طرح کے نظر آتی ہے یا دکھائی جاتی ہے, ایسے بعض اوقات لوگ دکھائے جاتے ہیں جو یہ ہے, لیکن جب ان کی انسائڈ لائف کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا, تو باہر سے بھری ہوئی نظر آنے والی زندگی انسائڈ یہ کھوکھلی قسم کی ہوتی ہے, اور آخر کار یہ اتنی انزائٹی اور اتنی اداسی میں ہوتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہوں گے, میں سب کا نہیں کہتا, ایسے کئی لوگ ہوں گے جو انزائٹی کے مریض ہوں گے, ایسے کئی لوگ ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہوں گے, ایسے کئی لوگ ہوں گے جنہیں نیند کی دوائی لیے بغیر نیند نہیں آتی ہوگی, کیونکہ بس وہ دماغ پر ایک چیز ہے, ان کو اٹھتے ہی ان کے گھنٹوں آئینے کے سامنے گزریں گے, یہ وارڈروب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دیکھیں گے کہ یار پہنے کیا, یار ہم آج کیا نظر آنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے وقت کو بھی یہاں ضائع ہوتا ہے, یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے, یا ان کی سوچ عجیب و غریب سی بن جاتی ہے, اور یہ سوچیں آخر کار آدمی کو اتنی اندھیرے میں لے کے جاتی ہیں کہ مت پوچھو. وہ زندگی کی اس حقیقت کو نہیں پہچان پاتا جو زندگی جو اصل مقصد ہے, عبادت, ریاضت, تقوی, پرہیزگاری, نیکی, اللہ کو راضی کرنے والے عمل, ان سب سے وہ نکل جائے گا. اب اگر آپ کو لگتا نہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی ایسا معاملہ دکھائیں گے کہ جو بالکل نارمل ہے, اس میں تو کسی کو دلچسپی نہیں, کوئی دیکھے گا ہی نہیں. کوئی آپ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انداز دکھائیں گے تو ہی لوگ اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے. پیچھے یا تو ہوبے جائے نا کہ آپ چاہے نہ چاہے چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے جانیں, لوگ مجھے پہچانے, میری 4 آدمی میں شہرت ہو. آپ کو ایسا کر کے دکھائیں, لوگ خود ہی پہچان لیں گے. آپ کا ایسا کوئی عمل ہو, یا آپ کی ایسی کوئی کوالٹی ہو, یا آپ کی کوئی ایسی اسکیل ہو, یا آپ کی کوئی ایسی ایجاد ہو, یا آپ کا کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا آپ نے کتاب لکھی, یا کوئی آپ نے ایسا عمل کیا جو امت کو یا قوم کو فائدہ پہنچاتا ہو, اگر کوئی ایسی چیز آپ لے کر آئیں تو لوگوں کو آپ کے اس دکھنے نہ دکھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیا, دنیا ان کو جانتی ہے, پہچانتی ہے, مگر اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لباس سے, یا اپنی لباس الگ چیز ہے, ایک سادہ ایک لباس ہونا اپنی جگہ پر ہے, بندہ کوئی غلط لباس تو نہیں پہنے گا, سنو تو پر ایک اچھا سا خوبصورت سا لباس بندہ پہن ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی زندگی کو اس لیے بدل دینا کہ لوگ مجھے اس وجہ سے جانے پہچانے, اگر اس میں مصنوعی انداز ہے, جھوٹا انداز ہے, تو آئی تھنک کہ یہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مجھے بتایا جا رہا ہے 2 کالز ہیں ہمارے پاس, آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. میں برقرار اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, اور میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے چینل کو کال کرنے کا, اور میں دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ جو اس چینل سے جو کچھ امت مسلمہ کو مل رہا ہے, میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا, میری کیفیت میں اظہار نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, اور اس چینل مدنی چینل سے جو آپ فائدے حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں یہ درخواست کروں گا, مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے, تو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیں. ماشاءاللہ, آپ نے کال کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی میرا نام عائشہ ہے, میں رب سے بات کر رہی ہوں. ہمیں فائدے کی باتیں پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, پیانے لگانے چھوڑا آپ ہمارے لیے مدینے کی دعا فرمائیں.
اللہ پاک میری پیاری بیٹی کو امی ابو کے ساتھ اور سارے گھر والوں کے ساتھ بار بار میٹھا مدینہ اور پیارا پیارا مکہ دکھائے. آمین. آپ میرے لیے بھی دعا کرنا, میں بھی مکہ مدینہ بار بار دیکھوں. آمین. اچھا, قرض لے کر کے دعوت کرنا, قرض لے کے لوگوں کو بلانا, انہیں نت نئے کھانے جو ہے وہ کھلانا, کیا یہ بھی فیک لائف کے اندر شمار کیا جائے؟ اس میں دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات اتنا زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے, مجبور ہوتا ہے بندہ, قرض لے کے لینا پڑتا ہے, اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی. مگر ظاہر ہے کہ جو قرض لے کر کرنا چاہتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے قرض لیا اگر وہ دعوت میں آئے گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ یار اگر نہیں تھا پیسہ تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بعض اوقات آدمی کی پوزیشن غلط نہیں ہوتی, اس کو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتا. جیسے کہ بعض اوقات آدمی کا امیج بنا ہوتا ہے اور آج اس سال اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, اب وہ جانور ہر سال اچھا خریدتا تھا, اس بار اس کی پوزیشن نہیں ہے, نہیں خریدے گا تو لوگوں میں اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی, لوگ اس کے بارے میں کمزور باتیں کریں گے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ کرا کر بھی اچھا جانور لے لیتا ہے اور قربانی کر لیتا ہے جبکہ نیت میں کچھ فساد نہیں ہے, تو میرا خیال اس کے طور پر تو کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے اجازت دی ہے. لیکن جو فیک لائف کی طرف جو لے کے جاتی ہے کہ میں مطلب کہ لوگوں میں اپنا جھوٹا بھرم باقی رکھنا چاہتا ہوں, ایک ہوتا ہے بھرم باقی رکھنا, ایک ہوتا ہے جھوٹا بھرم باقی رکھنا. تو جو جھوٹا بھرم باقی رکھنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی زندگی کا اور اپنے انداز کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ان کے پاس نہیں ہے اتنا مال و اسباب تو وہ اپنی دعوتوں کو بھی اسی طرح مختصر اور طریقہ کار کے مطابق لے کر چلیں, اور پھر قرضہ لے کر اتنی بڑی اور بھاری بھرکم دعوت کرنا کہ لوگ باتیں کریں, جب نہیں تھا تو اس کو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور شو یہ کرنا کہ میرے پاس ہے اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں, جبکہ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں رہتا. تو ایسے میں پھر اس کی زندگی کا یہ تو آئے کھائے اور چلے گئے, مگر جو آپ کی زندگی کا اب جو سال تک قرضہ اتارنے کا جو معاملہ رہ گیا وہ آپ کیسے اس کو ایفورڈ کر سکیں گے. تو یہ سب بھی تبھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اپنی زندگی کا ایسا بھرم بنا کر رکھتا ہے, اور جھوٹا بھرم, میں دوبارہ کہہ دوں, جھوٹا بھرم بنا کر رکھتا ہے, اور اس جھوٹے بھرم کو باقی رکھنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, اور قرضے لے کر اور لوگوں کو جھوٹ بول کر اپنی زندگی کا یہ انداز بدلتا ہے, دعوتوں کا انداز بدلتا ہے. اب خالی دعوتیں تو نہیں ہے نا, اب اس میں سب کے کپڑے بننے ہیں تو کپڑے بھی قرضہ لے کر بنائے جائیں گے, اور بہت کچھ کرنا ہے وہ سارا مطلب کہ وہ قرضہ لے کر کیا جائے گا, اور دنیا کو یہ شو کیا جائے گا کہ یہ سب میں خود کر سکتا ہوں. تو اس پر غور کر لیں کہ اس کی آپ کو شرعاً کہاں اجازت ہے, شرعاً کہاں اجازت نہیں ہے. پھر خود معاشرتی طور پر آپ کہاں اپنے آپ کو کمزور کر دیں گے اور کہیں کے نہیں رہیں گے, اس کا فیصلہ تو اب آپ نے کرنا ہے. ایسا معاشرے میں جو ہے وہ اپنا نام بنانے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں, بعض اوقات گھر والے ہی جو ہے نا وہ پریشر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بندہ جو ہے جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ قرض نہ لیا جائے. جیسے شادی ہے تو شادی کے انتظامات کرنے ہیں, لوگ بلانے ہیں, دعوت کرنی ہے, سامان لینا ہے, کپڑے لینے ہیں, بھئی میری یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ نہ کیا جائے. لیکن جو گھر والے ہیں وہ یہ کرنے نہیں دے رہے اس کو. یعنی یہ تو چاہ رہا ہے کہ جو ہماری چادر ہے اس کے مطابق ہم پاؤں پھیلائیں, لیکن ماں بولے گی میری تو پہلے بیٹے کی شادی ہے, ہم تو یہ سب کچھ کریں گے. بہن بولے گی تو میرے تو بھائی کی پہلی شادی ہے, ہم تو جو ہے نا وہ یہ کریں گے. چھوٹا بھائی بولے گا کہ میرے تو بھائی جان کی شادی ہے, خاندان میں پہلی شادی ہے, میں تو اپنے سارے دوست جو ہے وہ بلاؤں گا. تو جو انڈیویجول اصل بندہ ہے جس نے سارا خرچہ کرنا ہے وہ تو اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہے کہ جتنی میری چادر ہے میں اسی پر پاؤں پھیلاؤں. لیکن یہ جو رکاوٹیں بن رہی ہیں ان کا کیسے علاج کیا جائے گا؟ اب تو میری بات کو سیکنڈ کریں, آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پریشانی, قرضے, الجھنیں, ڈپریشن. اس میں تو ایک ہی آدمی انوالو ہو جائے گا نا. تو یہ تو پوری فیملی کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. فیملی ہی تو نہیں کر رہی نا سب, یہی تو پرابلم ہے. فیملی کو بیٹھ کر سمجھانا پڑے گا نا, فیملی سے بیٹھ کر گفتگو کرنی پڑے گی. بندہ خود بھی تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں یار صحیح, ہاں کر لیں گے, ہاں میرے پاس ہے نا ہم کر لیں گے, ہاں میرے پاس. اچھا اس نے بھی اپنی کو پراپر زندگی کا اپنا انداز شو نہیں کیا گھر میں. گھر والی بعض اوقات کہہ دیتے کہ بھائی اگر تو نہیں کر سکتا تو ہمیں تو بتا دیتا کہ نہیں کر سکتے, ہم غور کر لیتے. ہم 2 کی جگہ پر 1 جوڑا سلوا دیتے, ہم 10 کی جگہ پر 5 ڈشیں رکھ لیتے, ہم 500 مہمانوں کو بلانے کے بجائے 200-250 مہمانوں کو بلا لیتے. تو اگر آدمی اپنی پوزیشن کو اپنے گھر والوں پہ ظاہر کر دے, یعنی گھر والوں کے سامنے بھی آدمی اپنی فیک
पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर वो घर वालों पर को ब्लेम करता है, मेरे घर वाले ऐसे। घर वालों के सामने आप अपनी रियल पोजीशन रखते हैं कि क्या मैं आप लोगों के लिए कर्जा लूँ? अच्छा चलो कर्जा ले लिया, अब मैं कर्जा उतारूंगा कैसे, ये बताइए। घर वालों से बात करें, जैसे अगर घर वाले हैं, कोई सुन रहे हैं, किसी के भी घर वाले, और उसने कर्जा ले लिया, मिसाल के तौर पर उसने 40-50 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, शादी हो गई, आपके कहने पर उसने कर्जा ले लिया और सब कुछ दिखा दिया, दावतें हो गई, वाह वाह हो गई, जनाब सब कुछ हो गया, पैसा एक था नहीं, सारा 50 लाख का कर्जा लेकर शादी हो गई। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि अब आप ये 50 लाख रुपये उतारेंगे कैसे? 50 लाख रुपये उतारने की तो पोजीशन नहीं है। फिर घर में लड़ाई, घर में झगड़े, परेशानी, टेंशन। तो ये 4 दिन की दावत, 4 दिन की वाहवाह और एक ज़िंदगी भर की बेसुकूनी, ये मतलब कोई सेंस भी तो नहीं है ना, कोई कॉमन सेंस से तो बंदा काम ले, अक्ल भी तो, अक्लमंदी की भी तो बात करे। अच्छा फिर रिश्ते ख़त्म, इससे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो आपने अपने आप को ऐसा शो नहीं किया, आप एक अलग से निकल कर अपने आप को लेकर आए। तो यूँ फिर माँ बाप के अंदर और भाई बहनों के अंदर और इस तरह की जो आपस में रिश्तों में जो दूरी पैदा हो जाती है, तो ये ज़िंदगी का अंदाज़ रिश्तों में दूरी का भी सबब बन जाता है और ताल्लुकात को खोखला कर देता है। ऐसा में अगर कोई शख्स दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा है तो आपको क्या लगता है कि इसको नफ्सियाती तौर पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल आपने जो बात की, मैंने चंद चीज़ें लिखी हैं कि जब इस तरह की ज़िंदगी गुजारने वाला किन किन मसाइल का शिकार हो जाता है। इसमें चंद बातें नोटिस करने वाली हैं, हो सकता है अल्लाह करे कि मैं अपनी बात सही तौर पर पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम उसको क्रिएट होती है वो मुसलसल बेचैनी, एंजाइटी का वो शिकार हो जाता है कि वो हर वक्त अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाने, बेहतर से बेहतर नज़र आने, लोगों की तारीफ़ चाहने, लोगों की वाह वाह चाहने। यानी ऐसा आदमी खुशबू भी लगाएगा तो इसलिए लगाएगा कि लोग उसकी खुशबू की तारीफ़ करें, वो कपड़े भी पहनेगा तो तब पहनेगा कि लोग उसे कपड़े की तारीफ़ करें। अब ना को खुशबू की तारीफ़ कर रहा, ना कपड़े की तारीफ़ कर रहा, ना को उसके जूते की तारीफ़ कर रहा, किसी चीज़ की तारीफ़ ही नहीं कर रहा। जब तारीफ़ कर ही कोई नहीं रहा है तो उसको टेंशन हो जाता है, बोला यार तारीफ़ ही नहीं कर रहा कोई भी। फिर कपड़े सूंघता रहेगा कि यार खुशबू आ भी रही है कि नहीं आ रही है, या उसको आ नहीं, या उसको लगे कि लोगों की नाकी बंद है यार, या लोग बड़े बेमुरबत किस्म के लोग हैं यार कि मेरी तारीफ़ तक नहीं कर रहे, मेरी खुशबू को पसंद ही नहीं कर रहे। यानी खुशबू ये कहकर बेची जा रही है अब कि आप एक बार लगाएं तो लोग आपको पूछेंगे कि खुशबू कैसी। अरे भाई लोगों के लिए खुशबू नहीं लगानी, खुशबू तो लगाने की नीयत जुदा है, पर नीयतों की दुरुस्ती के साथ चले ना। तो इस तरह वो एक तो मुसलसल बेचैनी का शिकार होगा, एंजाइटी का शिकार होगा, मायूसी और उदासी के उसमें चला जाएगा, लोगों के बारे में बदगुमान होना शुरू हो जाएगा, इतनी परेशानी में पड़ेगा। क्यों? इसने अपनी ज़िंदगी का अंदाज ही ऐसा रखा। ये फेक लाइफ का एक बहुत बड़ा असर है जो इंसान की नफ्सियत और सोच पर पड़ता है कि वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। नंबर एक और चीज़ आ जाती है, वो है एहसास कमतरी। यानी कि वो ये होता है कि दूसरों की ज़िंदगी को देखकर वो अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यानी ये नेकी की तरफ नहीं, तकवे की तरफ नहीं, परहेज़गारी की तरफ नहीं। ये अच्छा दिखता है तो मैं इससे अच्छा दिखूं, इसकी तारीफ़ इतनी तो मेरी इससे बढ़कर तारीफ़ होनी चाहिए, इसके कपड़े ऐसे तो मेरे कपड़े इससे बेहतर होने चाहिए, इसके लाइक्स इतने तो मेरे भी लाइक्स इतने होने चाहिए, इसके सब्सक्राइब इतने तो मेरे भी सब्सक्राइब इतने होने चाहिए। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जिस आग के दरिया से गुजरना पड़े मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। ये एहसास कमतरी इसे अजीब व गरीब कैफियत में ले जाता है और यहाँ पर कंपैरिजन के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, शनाख्त का बहरान आ जाता है कि मैं हूँ कौन यार, मैं कौन हूँ। यानी आप खुद से मिले कितना अरसा हो गया, खुद से कैसे मिलेंगे? बंदा खुद से मिले मैं हूँ कौन। मतलब मैं हमेशा दूसरों से ही खुद को कंपेयर करने में लग गया कि मैं इससे बेहतर नजर आऊँ, मैं इससे बेहतर ये हूँ, मेरी इससे बेहतर ये हो, मेरी इससे बेहतर ये हो। बट हु एम आई, मैं हूँ कौन। मैं खुद को इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहूँगा तो मेरी शनाख्त कब होगी। मेरा बोलना इनके जैसा हो, मेरा चलना इनके जैसा हो। अगर किसी के जैसा बोलना या किसी के जैसा चलना या किसी के जैसा उठना या किसी के जैसा बैठना या किसी के जैसा अंदाज इख्तियार करना बंदा चाहता है और चाहना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की ज़ात पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और वो कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुर्बान जो मेरे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर,
آقا کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، اس تک کی گنتی بتاتی ہم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، لباس مبارک کیسا تھا، کھانے کا انداز کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا، بولنے کا انداز کیسا تھا، اٹھنے کا انداز کیسا تھا، ایک لگانے کا انداز کیسا تھا، بات چیت کا انداز کیسا تھا، دیکھنے کا انداز کیسا تھا، سننے کا انداز کیسا تھا، بالوں کا انداز کیسا تھا، امامے کا انداز کیسا تھا، ٹوپی پہننے کا انداز کیسا تھا، تیل لگانے کا انداز کیسا تھا. اسی طرح زندگی کے تمام تر پہلو کو صحابہ کرام علیہم رضوان و ازواج مطہرات نے بیان کر کر کے ہمیں پہنچایا، تاکہ ہم اگر زندگی کو کسی کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو ان کے سانچے میں بندہ ڈالے، اور پھر کہے کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذاتی عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ڈھالنے پر مجھے امیر سنت کا بھی شعر یاد آیا، اور اسی عنوان پر ہے. امیر سنت نے کہا ہے کہ جنتی ہے وہ جس نے سنت کے، جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے. دیکھیں تو یوں مطلب کہ پھر اچھا یہاں پر بندہ کس کی طرح بننا چاہتا ہے؟ سنت رسول کو اپنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہاں پر وہ خوش کیوں ہے کہ اس کا نتیجہ اس کو ملے گا، اس کا انعام اس کو ملے گا. اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور مجھے لوگ چلتے پھرتے یہ کہیں گے یہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، یہ سنتوں کا پیکر ہے. تو یہ مطلب اچھا وہ کس کو دیکھ کر مجھے کہے گا؟ وہ بھی ایک مسلمان ہے، وہ بھی یہ کہے گا یار ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہو، داڑھی میں آپ اچھے لگ رہے ہو، سنتوں پر عمل کر کے آپ اچھے لگ رہے ہو، مسواک کا استعمال کر کے آپ اچھے لگو گے. یار کون سا مسلمان ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو کچھ اور کچھ کہے گا؟ دیکھیں یہاں پر کس قدر خوبصورت بات ہے. ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون سا مسلمان ہے جس کو اپنے نبی پاک سے محبت نہیں ہے؟ جب میں پیارے آقا سے محبت کرتا ہوں، جو میرے آقا کے طرح بننے کی کوشش کرے گا، یعنی ان کے انداز کو اختیار کرے گا، مجھے وہ اچھا لگے گا. اچھا اس کے علاوہ آپ کسی اور یہ جو آج کل کے جو عجیب و غریب قسم کے جو لوگوں کی نقالی کرنے لگتے ہیں، بھائی کیا اس کے جیسے نقل کر رہا ہے، ارے کیا اس کے جیسا، ابے بھائی اس کو دیکھ، تیرے کو دیکھ. لوگ اس کو ہمیشہ تنقید کا ہی نشانہ بنائیں گے. کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. اپنی بھول گیا، مگر اس کے طرف اس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں. لیکن جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا اور ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر گیا، اس سے صرف محبت کی جائے گی اور کچھ نہیں کیا جائے گا. یار اس کو دیکھ کر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں یاد آ جاتی ہیں. وہ خود اس کو اپریسیشن مل رہی ہے، مگر کر وہ اپریسیشن کے لیے نہیں رہا ہے، کیونکہ وہاں اس کی نیت کی درستی بہت ضروری ہے. کر اس کے لیے رہا ہے. تو ایسا شخص اپنی آئیڈینٹیٹی کرائسس سے نکل جاتا ہے کہ میں ہوں کون؟ میں غلام رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، میری یہ پہچان ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری یہ پہچان ہے. اور مجھے جینے کا طریقہ قرآن کریم نے بتا دیا لقد کان لکم کہہ کر، اور میں اسی طرح زندگی گزاروں گا. اور میرے پاس وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے. تو یہ اگر بندہ اس طرف آتا ہے تو وہ آئیڈینٹیٹی کرائسس سے نکل جاتا ہے. ورنہ روزانہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نیا آپ کے لیے ماڈل تیار ہو جاتا ہے، کوئی نئی انداز آ جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے لوگوں کا، انداز بدل جاتا ہے لوگوں کا، فیشن بدل جاتا ہے لوگوں کی، زندگی کا انداز بدل ہے لوگوں کا. اچھا پھر آدمی ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا شروع کر دیتا. کہتے ہیں نا کہ اگر اونٹ پالنے کی عادت رکھی ہے تو بھی دروازے بھی اونچے بنانے پڑتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو گاڑی بھی ان کے مطابق رکھنی ہے، اگرچہ اوقات ہے کہ نہیں ہے، پہننا اوڑھنا بھی ان کے مطابق رکھنا ہے، اگرچہ اوقات اور حیثیت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اور ناظرین کو سمجھ آتی ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہے کیا، اور اسے نکلنے کی صورت بنانے پر ہی بندہ غور کرتا رہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے. ایک اور چیز جو اس میں جو نقصان ہوتا ہے اس طرح کی زندگی گزارنے میں، نیند اور بے سکونی، یعنی نیند کی کمی آ جاتی ہے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں اوور تھنکنگ کا پرابلم آ جاتا ہے، پھر اسکرولنگ کرتا رہتا ہے کہ یار ہے کیا ہے کیا ہے کیا، چیزیں دیکھتا رہتا ہے. اور پھر جب سونے کی کوشش کرتا تو دماغ جاگتا رہتا ہے کہ میں نے کرنا یہ ہے، میں نے کرنا یہ ہے. تو یہ سب فیک لائف کے نقصانات جو میں نے پڑھے یہ کی ہے. اچھا اب سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی دکھاوے کی زندگی کی طرف آ جاتا ہے. اب عبادت کی طرف اگر خدا نخواستہ دکھاوا لے آتا ہے کہ لوگ
میری عبادت کی تعریف کریں، میری نیکی کی تعریف کریں، تو وہ تو عبادت کے ساتھ اس کی ریاکاری ہو جائے گی۔ ریاکاری عبادت کے اندر ہے۔ عام زندگی میں شہرت کی طلبی ہے، حب جاہ ہے، اب یہ عادت حب جاہ کی طرف بھی لے جاتی ہے، شہرت طلبی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے پھر اپنے نقصانات ہیں کہ پھر بندہ پھر کس طرح کی زندگی گزارنے کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر عبادت کے نام پر وہ دکھاوے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر اس کو ریاکاری کی طرف لے جائے گی، اور ریاکاری اس کی عبادت کو باطل کر دے گی، الٹا ثواب کی جگہ پر اس کو وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے، ایسا شخص روحانی سکون سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہے، اس کو وہ کہیں بھی ایسی جگہ جائے گا نا جہاں حقیقت پر مبنی گفتگو ہوگی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون بہت ملے گا، لیکن پھر یہ اسی لائف کے اندر چلا جائے گا جہاں اس کی بے سکونی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر روحانیت چاہیے تو بندہ فیک لائف سے نکل جائے، قناعت چاہیے بندہ فیک لائف سے نکل جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ وقت کی بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو آدمی فیک لائف سے نکل کر اپنی ریئل لائف کی طرف آئے، اپنی ستھری زندگی کی طرف آئے، اپنی سادہ زندگی کی طرف آئے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ صاحب، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرا ذہن اگر بن رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نیت درست کرنی پڑے گی۔ نیت کی درستی سب سے پہلے کہ میں یہ کام اپنے رب کے لیے کروں گا، اور میں اس سے باہر نکلوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنے رب کے لیے جینا چاہتا ہوں، میرا رب مجھے میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، بس یہ سب سے پہلے نیت کی درستی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو خود سے سوال کریں کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ جہاں نیت کی درستی کا آپ کو جذبہ نصیب ہوتا ہے تو وہاں پر جواب مل جائے گا یہ کام، کیونکہ لوگوں کے لیے بھی اگر کوئی عمل کرنا ہے اور اس میں بھی اگر پیچھے رب کی رضا نظر آتی ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو بھی عمل اچھا تصور کیا جائے گا، کیونکہ اسلام دین میں اس سارے کی گنجائشیں موجود ہے۔ مقتدا بھی کے لیے جس کو بہت سارے پہلو موجود ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے اس میں اصل مقصد اس کا لوگوں کو اگرچہ بتانا ہے لیکن بتا کر لوگوں کو اپنے رب کی طرف لانا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں اپنی زندگی کے لیے وہ نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کی طرف بدلنے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یا دن نہیں چھوڑنی پڑے گی، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، جن لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، انہی میں گھل مل رہا ہے نا۔ اچھا، اب اس کے لیے بھی تیسرا حل یہ ہے کہ اس کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی۔ یا مرحبا۔ جب نیک لوگوں میں بیٹھے گا، سچے لوگوں میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور وہ حقیقت پسندی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے، سادہ لوگوں میں بیٹھے گا اور مطلب کہ وہ بہت خوش ہو جائے گا سلمان بھائی ایسے لوگوں میں جب وہ بیٹھے گا۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص مطلب کہ بازار میں جاتا تھا تو تھا غریب آدمی، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ہی وہ جانور کی چربی رکھی ہوئی تھی اور جاتے جاتے اپنے منہ پر چربی لگا کر تھوڑا ادھر ادھر لگا جاتا تھا کہ لوگوں کو شو کرے کہ میں کھاتا پیتا اور آدمی ہوں، بڑے مرغن کھانے کھاتا ہوں۔ ہاں جی۔ مگر ایک دن وہ جب جانور لے کر بھاگ گیا اس کی وہ چربی کو جانور کی، تو بچہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا ابا وہ جانور وہ چربی جو رکھی تھی وہ لے کر بھاگ گیا۔ اب اس کی شرمندگی دیکھنے ایسی ہوگی۔ تو ایک طرف یہ زندگی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میں آپ اپنی زندگی کی ایک جھوٹا بھرم، اس کو میں نے جھوٹا بھرم جیسے تھوڑی پہلے کہا، مگر ایک اور لائف ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، امیل سنت سے بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنے ہونٹوں کو جیسے کہ تیل کی طرح گیلا کر لیتے تھے تاکہ ہونٹ جو ہے نا وہ سوکھے نظر نہ آئے۔ وجہ کہ ہونٹ اگر سوکھے نظر آئیں گے تو لوگوں کو لگ جائے گا کہ میرا روزہ ہے، لوگوں کو لگے نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اپنی عبادت بچائی جا رہی ہے، چھپا کر اپنی عبادت بچائی جا رہی ہے، اور ایک طرف لوگوں کو اپنی جھوٹی زندگی دکھائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو دکھانے کا اور بتانے کا جو انداز ہے یہ ہمارے سامنے خود ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تاہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو ان کے انداز، ان کے لباس، ان کے معاملات ہمیں اپنی حقیقی زندگی کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو مصنوعی جو ہماری عادتیں ہیں اس سے ہم کو نکالا جائے گا۔ اور یقیناً آج میڈیا یہ اس میں اپنا رول پورا پلے کر رہا ہے،
اور میڈیا کے ذریعے جو ایک دکھایا، جیسے ابھی آپ ہمارا اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ یار کیسا، اب یہ اسٹوڈیو ہے، اسٹوڈیو تو اب اسٹوڈیو ہے، اور بولے ہم اپنا گھر بھی ایسا بنائیں گے، ادھر بھی ایچ ڈی آ رہا ہے سر. اب گھر بھی ہم ایسا ہی بنائیں گے تو ایسا تھوڑی ہوگا. اب ہم اس وقت اے سی میں بیٹھے ہوئے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور بولے یار میرے گھر میں بھی اے سی ہونا چاہیے، تو ایسا تھوڑی، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو چیز میڈیا پہ یا ٹی وی پر نظر آئے میں ویسا ہی کر لوں تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوتے ہیں. گھر کے زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو جو میڈیا یا ٹی وی کے ذریعے یا ویڈیوز کے ذریعے جو ہمارے ذہنوں کے اندر جس طرح زندگی کے وہ تصورات ڈالے جا رہے ہیں جو کہ حقیقت سے ہٹ کر ہیں، اور ہمارے نوجوان اسی زندگی کو فالو کر رہے ہیں کہ میں ایسا ہی بن جاؤں، میں ایسا ہی لگوں. اب گھنٹوں کی وہ تیاری کے بعد وہ ایسا نظر آنے لگ گیا. مطلب میڈیا، کیمرہ، لائٹیں، یہ مطلب کہ کوئلے کو بھی سفید کر دیتے ہیں. فلٹر لگتے ہیں صاحب، بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت بھی لگتی نہیں ہے. ہیں، جی ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ایسا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. بتائیں. مجھے کوئی شخص جو ہے وہ ملا، ہم نے قافلے میں جو ہے وہ سفر کرنا تھا، اور یوں ایک گروپ بنا، اس میں لوگ جو ہے وہ ایڈ ہونے لگ گئے. تو مجھے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور وہ بڑے مجھے بے تکلفانہ انداز میں، کیونکہ گروپ میں وہ باتیں کر رہے تھے، ہم ان کو رسپونڈ کر رہے تھے. قافلے میں ہم نے بلوچستان جو ہے وہ جانا تھا، پوری بس جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی الحمدللہ. تو بہرحال جب وہ آ گئے نا تو وہ مجھ سے بڑے تھوڑے بے تکلف سے ہو رہے تھے. تو میں تو تھوڑا مجھے اس سے وہ لگا کہ یہ تھوڑا زیادہ ہی بات چیت جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ واقعی یہ، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں، فلاں اپنا نام بتایا کہ میں وہ ہوں. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا وہ جو آپ نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے ڈی پی، وہ آپ ہی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں وہ میری ہی ہے. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا تصویر آپ اپنی ایسی لگائیں کہ آپ کو بندہ ملے تو آپ کو کم از کم جو ہے پہچان تو لے. تو پھر انہوں نے بہرحال وہ جو ان کی اوریجنل تصویر تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ لگا دی. یہ تو آپ آج آپ دیکھیں، کوئی بھی کون چاہے گا کہ میں اچھا نظر نہ آؤں، کون چاہے گا کہ میں جو ہے نا وہ خوبصورت نظر نہ آؤں. یہ تو اور پھر آج کل کیا کیا کچھ جو ہے وہ آ چکا ہے، مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، مطلب جو ہے حساب کتاب بندے کا وہ سارا جو ہے نا وہ اس کو آپ ایڈجسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. برائٹنس جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ آپ فکس کر سکتے ہیں. چہرے پر اگر آپ کو کوئی رنکلز نظر آ رہی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں. یعنی مجھے کسی نے ایک تصویر دکھائی اپنی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یہ میری تصویر ہے. میں نے کہا بھی یہ کیسے ہوا؟ تو اس وقت یہ پرانے زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تصویر میں نے کھنچوائی ہے. تو پھر وہ اس وقت اس کا وہ جو تھا نا ایسا نیگیٹو ہوتا تھا تصویر کا، کیمرے کے اندر ڈلتا تھا، جس پہ تصویر آتی تھی اس سے آگے پرنٹ ہوتی تھی. تو اس نیگیٹو پر کیا ہے وہ کام ہوا ہے، اور یوں چہرے کے جو ہے وہ داغ دھبے دور کیے گئے ہیں. تو یہ تو آج کل جسے یوں بولیں کہ جملہ زبان زد عام ہوتا ہے، اور یہ لوگ لگے پڑے ہیں اس کے اندر. نتیجہ کیا نکلا پھر؟ یہی نہ کہ مطلب آدمی اداسی اور مایوسی میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ حقیقت سے نکل جاتا ہے. اپنے آپ کو دیکھے گا اور تصویر کو دیکھے گا، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے اور تو تصویر بتائے گا میں نا کہ دیکھے. جو ہے وہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہی تو نہیں ماننا نا ایسا. وہ یہ میں نہیں ہوں. میں نے اپنی زندگی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا دیا ہے، اور ایسی زندگی سے انسان سوا اداسی اور مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں پاتا. دوسری بات، دوسروں کو دیکھ کر خواہشات بڑھتی ہیں. میں بھی ایسا کر لوں، میں بھی یہ لے لوں، میں بھی ایسے کپڑے لے لوں، میں بھی یہ سارا چینج کروں. جو خواہشات بڑھتی ہے تو بندہ قناعت سے نکل کر، بچت سے نکل کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں بھی اپنے اندر پریشانی کا وہ باعث بنتا چلا جاتا ہے. یہ نام ہے ان کا شہریار، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا جواب دیں. زندگی کو آسان بنانے کے لیے ساری باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حقیقت پر لے کر آئیں گے تو زندگی آسان بننا شروع ہو جائے گی. کہ ہم جیسے ہیں ہم ویسے نظر آئیں. بس اپنی زندگی سے بناوٹ کو نکال دیں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، اپنی زندگی میں سچائی، اپنی زندگی میں سادگی لے آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. یعنی جو میں جتنی جمپ لگا سکتا ہوں اتنی لگاؤں گا، نہیں سے بڑی جمپ لگا کر کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں. جتنا قدم اٹھا سکتا ہوں اتنا ہی اٹھاؤں، اس سے زیادہ قدم کیوں اٹھاؤں کہ مجھے تکلیف ہو جائے. تو اس طرح اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے زندگی میں سادگی لانی ضروری ہے، قناعت لانی بہت ضروری ہے. اور اپنی زندگی آسان کرنا تو شکر کی عادت پیدا کریں. جو کچھ ہے اس پر شکر کریں، نہ کہ جو نہیں ہے اس پر شکوہ کریں. مرحبا، ماشاءاللہ.
الطاف حسین قادری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں خود کو آسانی کے ساتھ سنتوں میں کیسے ڈالا جائے؟ ماحول چاہیے اس کے لیے. اگر اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو ماحول، جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اگر آپ کو ایک دینی ماحول مل جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دینی ماحول کی برکت سے آپ اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. تو یوں اپنے آپ کو اگر آپ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ڈالیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر ہی تبدیلی آتی ہے. تل بھی اگر گلاب میں رہے تو آخر اس کو رنگ پکڑ ہی لیتا ہے وہ. تو ہم جیسے ماحول میں رہیں گے، ہم ایک فیک لائف گیدرنگ میں رہیں گے تو وہی زندگی اختیار کرے گی. ایک ریئل لائف میں رہیں گے تو ہماری ریئل لائف کی طرح آ جائیں گے، اور سکون ریئل لائف کے اندر ہے. اور انسان سکون چاہتا ہے، روحانیت چاہتا ہے، ایک تسلی والی زندگی چاہتا ہے، تو وہ فیک لائف میں نہیں ہے، وہ ریئل لائف کے اندر ہے. ماشاءاللہ. عبد الرحمن بھائی ہیں ہارون آباد سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کیا ریاکاری وہ لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں؟ ریاکاری عبادت میں ہے. دنیا کی زندگی میں یا دنیاوی معاملات میں ریاکاری نہیں ہے، وہاں حب جا زیادہ میٹر کرتی ہے. اور ریاکاری کا تعلق یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی اور اپنی عبادت کے ذریعے تعریف کروانا چاہے، مال بٹورنا چاہے، اور اس طرح اپنی اندر یہ چیزیں اگر یہ اللہ نہ کرے یہ غلط جذبات رکھتا ہے تو وہ اس کو ریاکاری کی طرف لے کے جائے گا. اب ریاکاری وہ کرتے جو خالی ہیں، تو اب اس کو میں کہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کہاں سے خالی ہوگا. وہ کچھ کر رہا ہے تبھی ریاکاری کر رہا ہے، کچھ نہ کر رہا ہوتا تو ریاکاری کیسے کر رہا ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے کے لوگ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے. آج ہمارے دور میں عمل نہیں کرتے مگر ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کیا نہیں ہے مگر کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، یہ نیکی ہم نے کی ہے. وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کا بھی گناہ ملتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ریاکاری کی آفتوں سے بچائے. ریاکاری تباہ کاری ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وجہ سے، یعنی حقیقت بندہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہی دکھائے، تو آپ جب حقیقت اپنی دکھانی ہے تو کیا بندہ اپنی کمزوریاں جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی خامی ہے، میرے اندر یہ بھی خامی ہے؟ بشر راز دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. یہاں کمزوری بتانا یا اپنی ایسی باتیں بیان کرنا جو آپ کے لیے جینا مشکل کر دے، یہاں پہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے. آپ کسی کو وہ نہ دکھائیں جو آپ نہیں ہیں، مطلب جھوٹ نہ بولیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میری یہ ہے تو میری یہ ہے تو میرا وہ ہے، پتہ چلے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. ایسا کرنے والوں کو لوگ اچھا نہیں کہتے، نہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہاں یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی کمزوریاں بتاتے پھریں اور لوگوں کو اس پوزیشن میں لائیں گے لوگ کہیں کہ یار یہ نہیں، ایسا نہیں. نارمل رہیں، ایوریج کے ساتھ کام کریں اور جھوٹ سے بچیں. جھوٹ نہ بولیں، اپنی زندگی کو جھوٹ سے بچائیں. نہ جھوٹ دکھے نہ جھوٹ بولے، دونوں طرف بندہ سچائی کی طرف رہے. ماشاءاللہ. عرفان مصطفیٰ بھائی ہیں سب، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں فیک لائف گزار رہا ہوں؟ میں اس کو تھوڑا نوک پلک سوار کے جو ہے نا وہ عرض کر رہا ہوں. ویسے سوال ان کا یہ ہے کہ زندگی میں کیسے پتا چلے کہ کون فیک لائف گزار رہا ہے، کون فیک ہے، کون فیک نہیں ہے؟ یہ تو اپنے اپنے اوپر ہے نا. ہم کسی کے بارے میں نہ کہیں کہ تو فیک ہے اور میں فیک نہیں ہوں، یعنی تو غلط ہے اور میں صحیح ہوں، تو جعلی زندگی گزار رہا ہے. ہاں دوست کو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، جو آپس کی گیدرنگ میں نا یار، تو اس میں اگر کوئی سچا دوست ہے نا وہ کہتے ہیں یار کیوں یار چائے پینے کے پیسے ہے ہی نہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے کہ تیرے باپ کے ہوٹل چل رہے ہیں. اس پہ ایک جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. نہیں، پکوڑے والا کروڑوں کی باتیں کر تو سکتا ہے یار. آج کل جتنا ٹائم ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ مطلب کہ یہ دوست باتوں کا جانتے ہیں. دوست کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف ایسی ہے نہیں، آپ کیوں مطلب کہ جو نہیں ہے وہ آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپس کے قریب کے لوگ جانتے ہیں. پھر آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں نا کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ دعوت میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس جو کپڑے ہیں ادھار کے مانگ کر کپڑے پہن کے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کپڑے ہیں ہی نہیں جن کپڑوں کے ساتھ جانا ہے. ایک بزرگ کا کھانے کے لیے گئے، وہ بزرگ سادے سے کپڑے میں تھے، تو حالانکہ دعوت تھی مگر وہ گئے تو وہ ان کو روک لیا، اندر روک لیا کہ بھائی یہ ہولیوں میں کیسے جائے گا کوئی اندر.
وہ واپس چلے گئے کپڑے چینج کر وہ جیسے کہ دعوت والے کپڑے جس کو بولتے پہن کر آئے, اندر چلے گئے. اب کھانے کی جب باری آئی تو آستین کو کھانا کھلا رہے ہیں, ادھر کھانا ڈالے, بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا یہ دعوت میری تھوڑی تھی, میرے کپڑوں کی تھی, کیونکہ اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے تو روک لیا, لیکن جب میرے کپڑے چینج ہوئے تو مجھے جانے دیا. مصیبت یہ ہے کہ سوسائٹی بھی کچھ اسی طرح کی ہو گئی ہے. سوسائٹی میں بھی دکھاوے کو ہی پسند کیا جا رہا ہے, لیکن سچائی کی آج بھی قدر ہے, سچائی کی آج بھی جیت ہے, سچائی کی آج بھی واہ واہ ہے. بلبلا پھٹ جائے گا, بلبلے کی طرح زندگی نہ بن. دکھتا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن لمحہ نہیں لگتا اس کو پھٹنے میں. اللہ حاجی صاحب آپ دیکھیں, بلبلا سمندر کی تہ کے اوپر سر اٹھاتا ہے, اتنا بڑا سمندر کیا ہے وہ نیچے ہے, اور بلبلا کیا کرتا ہے اس کی تہ کے اوپر اپنا جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے, اور جیسے ہی سر اٹھاتا ہے ہوا کے جھونکے سے پھر پھٹ ہی جاتا ہے. تو بلبلا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. دعا کی قبولیت کی دعا ہر دعا میں لازمی قبول ہو, کیا یہ کرنی چاہیے؟ یعنی میری دعا قبول ہو, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یہ دعا ہر دعا میں کرنی عرض تو کرتے یا اللہ تو میری دعا قبول فرما لے, تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض ہی کریں, یہ بھی دعا ہی ہے. یا اللہ میری دعا قبول کر, یہ بھی دعا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ لے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے نا مجھے وہ عطا کر, اور جو میرے حق میں بہتر نہیں مجھے اس سے روک لے. بندہ وہ مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا کر, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. دعا میں یہ ضروری ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ دعا ضرور کرے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا. ماشاءاللہ. ہمارے پاس کال بھی ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی میرا نام اسد مشتاق اتاری ہے اور میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بندہ جو ہے وہ فیک لائف میں جی رہا ہوتا ہے, تو اب فیک لائف سے بندہ ریل لائف کی طرف کیسے آئے, اس کا جواب شاید فرما دیں. اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا کہ فیک لائف سے ریئل لائف کی طرف کیسے آئے, اور اس کے لیے سچی بات میں آپ کو بتاؤں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہے, وہ کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچی زندگی کی طرف آئیں گے, اور غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو غلط زندگی کی طرف جائیں گے. اور اس وقت جو دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے, جو آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے, تو یہ بڑی غور اور سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ زندگی تو بڑی آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے, اور دنیا میں بڑی مصنوعی زندگی کا رجحان بڑھ چکا ہے. ہر کوئی جو نہیں ہے وہ خود کو شو کرنے کے لیے بے چین ہے, بے قرار ہے, اور اسی کے لیے ہم نے یہ پروگرام کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں, کہ ہم اس زندگی کی طرف آئیں جو زندگی ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے, ہم اس زندگی کی طرف آئیں جو زندگی ہمیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے کے جا رہی ہے, نہ کہ لوگوں کی طرف. یقین مانیں لوگوں کے لیے جی جی کر لوگ تھک گئے, اور یہاں ہے کہ لوگ ہر تھوڑی دن کے بعد تعریف کریں گے, پھر تھوڑے دن کے بعد برائی کریں گے, تو تعریف کریں گے پھر برائی کریں گے. تو لوگوں کے لیے جئیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا, لوگوں کے لیے جئیں گے تو رشتے ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے. پھر دکھانے کے لیے, یعنی یوں سمجھیے کہ تصویریں لوگ کھنچواتے, ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے تو اس سے محبت کرتا ہے, حالانکہ دل میں اس کے لیے سانپ بچھو لے کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن تصویر اچھی آنی چاہیے, پکچر اچھی آنی چاہیے, پوز اچھا آنا چاہیے. تو سب اسی کے لیے ہے, تو پھر میں اچھا کب بنوں گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی کو حقیقت کی طرف لانے کے لیے قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, نیک لوگوں کو دیکھیں کہ وہ حقیقت پہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے. اگر بندے کی حیثیت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, نہیں کر سکتا تو نہ کرے. بھائی میں نہیں کر سکتا, آئی کانٹ ایفورڈ, ایک جملہ ہے, آئی کانٹ ایفورڈ, میں یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا. آئی کانٹ بائی دس, میں یہ نہیں کر سکتا, میری پوزیشن نہیں ہے, میری حیثیت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہاں کھا سکتا ہوں, میں یہاں نہیں کھا سکتا, میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا. تو بندہ مطلب کہ ہم پھر تعلقات بھی اسی طرح کے استوار کر, اب کسی سے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لیں گے تو جواب میں بھی مہنگی مہنگی چیزیں دینی پڑتی ہیں. تو اس طرح خود کو دیکھے کہ یار یہ میں نہیں کر سکوں گا, میں اس کو نبھا نہیں سکوں گا. بات سمجھ رہے ہیں, میں یہ تعلقات نہیں نبھا سکوں گا, میں یہ جرنی نہیں نبھا سکوں گا, میں سب کچھ نہیں کر سکوں گا. آئی کانٹ ڈو دس, آئی کانٹ افورڈ دس. پلیز میری معذرت قبول کر لیں, میں یہ لے سکتا ہوں. بھائی آپ یہ لے لیجیے, کتنے کی ہے؟
اب میری حیثیت نہیں ہے, نہیں یار, ٹو کاسٹلی, بہت مہنگی ہے. اب یہ بولتے ہوئے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں بولوں گا مہنگی ہو جائے گا, یار مہنگی ہے تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو, تم کیا کرنے ہیں, کیا تھا بھائی ہم کو وہ بتاؤ, ہم جو لے سکتے ہیں یار, ہم جو لے سکتے ہیں. تو آپ کیا لے سکتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے میں اتنے کی لے سکتا ہوں, میں 2-2.5-3 ہزار کی چیز لے سکتا ہوں, ہے 2.5-3 ہزار کی چیز اس دکان میں, وہ آپ کو کوئی جھاڑ کے ڈانٹ کے تھوڑی بھیج دے گا. بٹ 2.5-3 ہزار کی چیز لے سکتے ہیں, میں 500-2 ہزار کی چیز لے سکتا ہوں, یہ نہیں لے سکتا. میں وہاں نہیں جا سکتا, میں اس ایریا میں نہیں جا سکتا, میں اس شاپ میں نہیں جا سکتا, میں اس مال میں نہیں جا سکتا, میں اس ریسٹورینٹ میں نہیں جا, کیوں, میں نہیں کر سکتا. یار آپ میرے ساتھ چاہو. اچھا بعد اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ کسی کے ساتھ چل جاتا ہے, چلو ایک بار چلے گئے, 2 بار چلے گئے, پھر جب وہاں کی عادت پڑ جائے گی نا, پھر آپ کو بھاری پڑ جائے گا. یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, یار عادت پڑ جاتی ہے, پھر آدمی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اپنی فیملی کو شروع سے ہی اس طرح لے کر چلے کہ بیٹا ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, ہماری زندگی اس حد تک نہیں ہے. ہم مطلب کہ 2 گھنٹے کا اے سی افورڈ کر سکتے ہیں, ہم یہ 12 گھنٹے کا اے سی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ہم مہینے میں 2 دفعہ گوشت افورڈ کر سکتے ہیں, ہم ہر ہفتے گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ دعوت کر سکتے ہیں, یہ دعوت نہیں کر سکتے. ہم ان کو بلائیں گے تو ہم اتنا نہیں کھلا سکتے جیسے کہ وہ فیملی ہے. یہ ساری چیزوں پر کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ اس پہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن میں نے آج سوال قائم کیے ہیں آپ کے آگے ایک تھاٹ رکھی ہے. کیا بات, آدمی اپنی حیثیت پہ رہ کر کام کرے گا نا, دکھانے کے لیے کیسے کرے گا؟ ورنہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ دکھاوے کی زندگی نے آپ کے بجٹ کا آؤٹ کر دیا. دکھاوے کی زندگی آپ کو مالی نقصان کی طرف لے گئی. دکھاوے کی زندگی آپ کو مالی بوجھ کی طرف لے گئی. دکھاوے کی زندگی بے سکونی کی طرف لے گئی. اب دیکھیے آپ کا سکون ہے یا نہیں ہے. یہی وہ سوالات ہیں جس پر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ میری زندگی میں فیک لائف جی رہا ہوں یا میں ریئل لائف جی رہا ہوں. کہتے ہیں نا فیک لائف ورسز ریئل لائف, یا ریئل لائف ورسز فیک لائف. سکون, راحت, تسکین ریئل لائف کے اندر ہے, نہ کہ فیک لائف کے اندر ہے. اور اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں نیکی, تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی چاہیے, اور ایسے ہی لوگوں کی صحبت بھی چاہیے کہ ہمیں ان کو دیکھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. ان کی سادگی کو دیکھیں گے تو ہم خود اپنے کو دے یار میں بھی اس طرح سادہ بننا چاہتا ہوں. آپ نیچے آئیں گے. سادگی آپ کو اکنومیکلی اسٹیبل کر دیتی ہے, قناعت کی طرف لے کر آتی ہے سادگی, اور ریئل لائف بھی اسی طرف لے کر آتی ہے. ورنہ بہت تکلیف ہے, بہت اسپیشلی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس معاملے میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ بھی ہوں تو میرا یہ بھی ہوں, تو ہر دعوت میں یوں, تو ہر پارٹی میں یوں, تو ہر ایونٹ پہ یوں, تو ایسا یوں, تو ایسا یوں, تو وہ ان کو چینج اور قرار ہی نہیں ملتا. تو خواہشات, کیونکہ فیک لائف آپ کو خواہشات کی طرف لے کے جائے گی. یہ بتا دوں, ہر فیک لائف خواہشات کی طرف لے کے جائے گی, میں یہ نہیں کہتا, لیکن فیک لائف تو خواہشات کی طرف لے کے جاتی ہے, اور ایسی خواہشات کی طرف لے کے جاتی ہے تو انسان بعض اوقات اس کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس خواہشات کو پورا کرنا اس کے بس میں رہتا نہیں ہے, اور پھر وہ بے چین و بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تتبع الہوا, خواہشات کے پیچھے نہ پڑ. اور خواہشات کی پیروی ہے سب, یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے. حلال حرام کی تمیز کو ختم کر کے خواہشات کے پیچھے چل پڑنا, تو یہ تو بات نہیں بنتی. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ضرورت تو جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ایسے ہی ایک بندہ تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ مجھ سے جو خواہش کرے گا میں پوری کروں گا. وزیر نے کہا حضور تو بچے کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے, تو رعایا کی خواہشات کون پورے کرے گا؟ بادشاہ نے کہا کیوں پوری نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, بچے کو بلاؤ جی. بچہ آ گیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت دودھ چاہیے, دودھ آ گیا. پھر بادشاہ نے کہا ہاں بھائی اور کیا خواہش ہے؟ جی پانی چاہیے. پانی آ گیا. اور کیا خواہش ہے؟ ان دونوں کو ملا دیا جائے. ملا دیا گیا. بھائی اور کیا خواہش ہے؟ نے کہا جی دونوں کو الگ الگ کر دیں. بادشاہ پھر کیا ہو گیا, وہ اسپیچ لیس ہو گیا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ ہم ہر کسی کی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے, اور ہر خواہش پورا کرنے کی ہوتی بھی نہیں ہے. اور اگر خواہشات ہیں سب, ان کو بھی تو فلٹر لگانا پڑے گا نا کہ کس کو ہم نے پورا کرنا ہے, کس کو پورا نہیں کرنا. اس پہ کچھ فرمائیں گے؟ بالکل فلٹر لگا. بس خواہشات کا تو ایسا پہلے ضرورتیں پوری کرتا ہے, پھر خواہشات کی طرف جاتا ہے. خواہشیں بھی وہی
کہ جو ہماری قبر و آخرت کو نقصان نہ پہنچائے اور ہمارے امیج کو بھی برباد نہ کرے. ہمارے امیج کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. خواہش تو ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کر بیٹھ جاؤں، مگر زیب نہیں دیتا، مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں. آپ کا گیٹ اپ، آپ کا کردار اور آپ کا امیج یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. یا مرحبا. ہر پوسٹ کی ایک کوسٹ ہے. آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیں، اس کی کوسٹ پیمنٹ کرنی پڑے گی. دنیا وہ کر رہی ہے مگر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ڈیزگنیشن، آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا سوسائٹی میں جو لیول ہے وہ آپ کو اس کام کو کرنے نہیں دیتا. تو ہر جگہ پر بندہ وہ جا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، تو وہاں پر فلٹر لگانا پڑتا ہے. یہ مکہ مدینہ ہے، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے اندر سے احساس کمتری کو کیسے دور کیا جائے. موازنہ بند کر دیں، تقابل کرنا بند کر دیں. میں جو ہوں یہ ہوں اور میں اسی طرح جینا چاہتا ہوں، جبکہ وہ جو زندگی جینا چاہتا ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہو. موازنہ بند کر دیں. آپ کا یہ احساس ہے کم ترین ہے، برترین ہے، انشاءاللہ سارا ایک طرف رہ جائے گا. یہ ٹاپک بھی آپ کی زندگی کا اللہ نے چاہ تو ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کسی حالت میں انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ چھپانی بھی چاہیے، اپنی چیزوں کو چھپانا بھی چاہیے؟ یعنی اگر کسی بندے کے پاس اچیومنٹس ہیں، کسی بندے کے پاس کوئی یوں بولیے کہ ارننگ کا سلسلہ کار اس کا بڑھ رہا ہے، تو اس کو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے حسد ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. بلکہ ایک روایت کو سامنے رکھ کر امام غزالی رحمٰن نے اس طرح کی گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابیوں کے لیے اپنی کئی چیزیں جس کو چھپانا پڑتا ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل جائے. آپ کچھ کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں نا، تو بعض اوقات وہ کہیں نہ کہیں وہ ہو ہی نہیں رہی ہوتی. وہ کبھی کچھ بتاتے نہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا. تو جب آپ کسی چیز کو ایڈوانس سے بتانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو سم ٹائم وہ نظر کی بھی وہ بہن چڑھ جاتی ہے. صحیح. تو یہ ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. عام خواہ اپنی اچیومنٹس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. محرومیوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں محرومی کا ذکر کریں؟ اچھا یہ محرومی آپ کے نزدیک ہے، جس کو بیان کر رہے ہیں اس کے نزدیک وہ محرومی ہے نہیں، وہ تو آپ تو خوش ہو جس کے ساتھ بیان کر رہے ہو. تو آدمی مطلب کہ کام کی بات کہہ رہے، سادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں فیک لائف سے ریئل لائف کی طرف کا سفر اختیار کرنا نصیب فرمائے، اور یہ سفر ہمیں مدینے کے سفر کی طرف بھی لے جائے. مدینے کا سفر ہے جو سفر ہے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. اللہ پاک بار بار مدینہ دکھائے اور ہمیں ایک پاکیزہ، ستھری اور سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.